یہ غدار ایران کی فوج میں چھپا ہوا وہ غدار ان کی قدس فورس کا جنرل جس نے یہ سارا کام ڈلوایا. ان کی فوج کو جو مطلب اسرائیل نے اتنے بڑے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے، اور یہ بندہ ہے جس اس وقت اسرائیل میں سیف بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کربلا سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک اور صلاح الدین ایوبی سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان جنگیں ہارے ہیں یا ہمارے لیڈر مارے گئے ہیں، ان غداروں کی وجہ سے مارے گئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دشمن سے پہلے غدار کو مارو، کیونکہ جو نقصان آپ کو غدار پہنچائے گا نا وہ دشمن نہیں پہنچا سکتا. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ان لوگوں کو عہدوں کی کمی ہوتی ہے، یا مطلب کیا ان لوگوں کے پاس کوئی پیسے کی کمی ہے. اتنے بڑے عہدے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود یہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر جاتے ہیں. اپنے مائنڈ کے اندر یہ بٹھا لو کہ جس نے سروس نہیں کرنی، سروس جس نے کرنی ہے، غداری جس نے کرنی ہے اس نے کر کے جانی ہے. اور یقین کریں ان غداروں کے ٹکڑے کر دینے چاہیے تاکہ سارا جہاں دیکھے کہ غدار کے ساتھ ہوتا کیا ہے. بہت نقصان پہنچاتے ہیں اس غدار کی وجہ سے ہماری ایران کی فوج کو، لیکن اللہ کی ذات ساتھ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلم بننا تو بڑا آسان ہے لیکن مسلمان بننا بڑا مشکل ہے. اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا بڑا مشکل ہے، اور پھر مشکل حالات میں اللہ پاک ایران کو کامیابی عطا فرمائے. اور جنہوں نے شہادت کا رتبہ جن کو ملا، اللہ کی ذات ان کے درجات بلند کرے. اور انشاءاللہ یہ غدار اب سامنے آئیں گے ایک ایک کر کے. جو اپنے وطن سے غداری کرے وہ دشمنوں کی چال ساری کرے. نہ بخشیں گے ہم اس بے غیرت کو جو قوم کے سینے پہ قائری کرے. سلام پاکستان.